اب یہاں پر آ گیا دفتر اول مکتوب نمبر 66 مکتوب خان اعظم حضرت مرزا عزیز رحمۃ اللہ علیہ. موضوع طریقہ نقشبندیہ صحابہ رضوان کا طریقہ. حاجی مطلب یہ فرمایا یہ طریقہ بیانی صحابہ کرام رضوان کا طریقہ ہے. اس مکتوب کرام میں امام ربانی کو اصول طریقہ نقشبندی کے فضیلت کے صحابہ کرام کے ساتھ مناسب بیان فرمایا. اس طریقے کو بیانی صحابہ کرام کا طریقہ قرار دیا ہے، چونکہ صحابہ کرام کو اتباع سنت حضور کی ذات و صحبت کی برکت وجہ سے ابتدائی میں کمال حاصل ہو جاتا ہے، جو اولیاء امت کو نہایت میں پہنچ کر بھی بہت کم مسئلہ آتا ہے. یہاں تک خیر التابعین حضرت خواجہ ویس کرنی رحمۃ اللہ امیر المومنین عمر بن عزیز رحمۃ سے بھی وہ شرف فضل حاصل نہ کر سکے جو صحابہ کرام کو حاصل ہوا، جیسے کہ ارشاد نبی علیہ صاحب الصلاۃ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یعنی بہترین امت میں صحابہ کرام ہے، اس کے بعد بہترین وہ لوگ ہیں جن کا زمانہ اس سے ملتا ہے، پھر اس کے بعد بہترین امت وہ ہے جن کا زمانہ اس سے متصل سے ثابت ہے. اب یہاں پر حضرت نے جو فرمایا وہ اپنی جگہ درست ہے، کیونکہ اس وقت نقشبندی سلسلے کی ترویج ہو رہی تھی اور اس کے لیے یہ حوصلہ افزائی ضروری تھی. لیکن چونکہ ہمارے وقت میں معاملہ ذرا اس حد تک چلا گیا ہے کہ لوگ تنقیص کرتے ہیں مطلب دوسرے سلسلوں کی، تو اس وجہ سے ہم لوگ ذرا محتاط رہتے ہیں مطلب ایسے چیزوں کے بارے میں جس سے باقی سلاسل کی تنقیص ہو رہی ہو. تو اس وجہ سے اس سلسلے میں یہ بات عرض ہے کہ صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تھے تو ان کے صحابہ بھی ویسے تھے، تو بعد کے لوگ جیسے ہوں گے تو ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی ویسے ہی ہوں گے. مطلب یعنی ان کی وجہ سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض لے رہے تھے، تو وہ فیض تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نا. ہاں جی، اب اگر ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا تو چاہے وہ چشتی ہوتا چاہے نقشبندی ہوتا، لیکن ان کو فیض تو وہی ملتا نا جو بات سمجھ میں آ رہی ہے. نہیں یعنی منحصر ہے شیخ پر کہ شیخ کیسا ہے، مطلب شیخ کا، تو پھر اس شیخ سے حاصل کرنے کا طریقہ بعد میں میرے پاس آئے گا کہ کیسے آئے گا. اب عرض کرتا ہوں اس مسئلے میں. یہاں نقشبندی حضرات کا جو طریقہ ہے اور بہت صحیح طریقہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اوپر سے نیچے سے والی بات جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کی تھی، تو دونوں طریقے بہت زبردست ہیں. لیکن نقشبندی حضرات کا اصول یہ ہے کہ یہ نسبت انعکاسی پر یقین رکھتے ہیں. نسبت انعکاسی، اب نسبت انعکاسی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی شیخ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ان کا جو فیض ہے وہ آپ کو براہ راست جو ملتا ہے انعکاسی طور پر، وہ آپ کے اندر تبدیلی لاتا ہے، آپ کے اندر تبدیلی لاتا ہے، اور وہ تبدیلی اس فیض کے مطابق ہوتی ہے جتنا فیض آپ کو انعکاسی مل رہا ہے. اچھا، اب یوں کہہ سکتے ہیں اس کو ایک فلکس سمجھیں، وہ انعکاسی فیض جو ہے نا اس کو ایک فلکس سمجھے، یعنی جیسے روشنی آپ کے اوپر پڑ رہی کسی چیز کی، تو وہ اس کو ایک فلکس سمجھیں. اب یہ جو فلکس ہے وہ اگر تھوڑی دیر کے لیے تو تھوڑا اثر پیدا کرے گا، اگر زیادہ دیر کے لیے ہوگا تو زیادہ اثر پیدا کرے گا. یہی بات ہے نا. اس وجہ سے نقشبندی کا دوسرا اصول کیا ہے جو ہم لوگ بھول جاتے ہیں؟ دوسرا اصول ہے کہ یہ مصاحبت طویل ہو، کیونکہ انعکاسی نسبت دوسرے نسبتوں کے مقابلے میں ضعیف ہے، اس میں قوت طوالت سے پیدا ہوگی. اب دیکھو ہیٹر کے سامنے بہت دیر سے بیٹھنے وہ آپ کے اندر اس چیز کے اندر تبدیلی پیدا کر لیتی ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے جائے تو بس وہ تبدیلی تو پیدا نہیں ہوئی. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ جو نسبت نکاسی طویل عرصے تک ہو تو اس کے اندر پھر وہ اچھا ایک بات. دوسری بات، صرف بیٹھنے سے تبدیلی نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور تھی، وہ تو ایک اسپیشل والی بات تھی نا، مطلب ان کے بارے میں تو وہ تو ہم کسی اور چیز کے ساتھ ملا ہی نہیں سکتے. لیکن عام طور پر مشائخ کو اگر دیکھا جائے تو ان کی جو مطلب وہ ہے مطلب نسبت انعکاسی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف نسبت انعکاسی کام نہیں کرتی، بلکہ اس نسبت انعکاسی کے لطف اور شوق اور محبت کے ذریعے سے وہ سلوک جو آسانی سے طے ہوتا ہے وہ کام کی بات ہے.
کہ اس وقت آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کی وجہ سے اس مجاہدہ کو مجاہدہ نہیں سمجھتے. مثلا ہم دیکھو اس مجلس میں سارے لوگ بیٹھے خاموش بیٹھے ہوں گے. یہ مجھے بتاؤ عام طور پر خاموشی سے بیٹھ سکتے لوگ؟ ہاں جی. اچھا اس مطلب جو انسان کی ضروری کال آتی ہے اس وقت وہ بھی انسان دبا لیتا ہے. کسی اور طریقے وقت میں دبا سکتے ہیں؟ مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مجلس کی وجہ سے انسان کر لیتا ہے آسانی کے ساتھ، عام طور پہ نہیں کر سکتا وہ. تو اب یہ جو چیز ہے مطلب یہ ہے کہ جو مثال کے طور پر جو ہے کہ کانا کم کانا، وہ جب آپ خانقاہ میں آئیں گے تو اپنی مرضی کا تو نہیں کھائیں گے، اپنی طبیعت کے مطابق تو نہیں کھائیں گے، تو مجاہدہ کھانے کا ہو جائے گا. اب مرضی کے مطابق سوئیں گے نہیں، جس وقت آپ کو سونے کے لیے کہا جائے گا تو اس وقت آپ سوئیں گے، تو وہاں سونے کا مجاہدہ پورا ہو جائے گا. آپ بولیں گے بھی ہر وقت اپنے مرضی سے نہیں ہے، جس وقت موقع آئے گا تو اسی وقت بولیں گے، تو اس وقت کلام کا بھی آ جائے گا. سب کے ساتھ مل نہیں سکتے. اب وہ مجاہدات جو عام طور پہ بڑے مشکل ہے، وہ خانقاہ میں آ کر، صحیح معنوں میں جو خانقاہ ہوتی ہے تربیت کے لحاظ سے، وہاں چیز آسان ہو جاتی ہے. تو اصل تبدیلی تو اس کی وجہ سے آ رہی ہے، لیکن صحبت کی وجہ سے آسانی اس میں آ گئی ہے. یہ نقشبندیہ کا اصول تھا. اب نقشبندی، آج کل کے نقشبندی حضرات نے جو صحبت طویل ہے اس کو تو ختم کر لیا. کون سی خانقاہ ہے جس میں نسبت طویل ہے؟ بتا دیجئے. آج کل ہے کہیں پر؟ کہیں کسی خانقاہ میں مجھے نسبت طویل، مجھے وہ صحبت طویل نظر نہیں آ رہی. بس گھر سے آتے ہیں، پھر بات سن لیتے ہیں، ختم خواجگان کر لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. یہی مطلب ہمارے خانقاہوں کا آج کل طریقہ کار ہے نا. اور اس سے زیادہ کیا ہے؟ تو اس سے کیا وہ تبدیلی آ جائیں گی جو پہلے آتی تھی، جو مجھد صاحب رحمۃ اللہ کے وقت میں جو آتی تھی، یا خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ صاحب کے وقت میں جو آتی تھی، یا خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ صاحب کے وقت میں جو آتی تھی، وہ آئیں گی آج کل؟ اب اس کے طریقے پہ تو ہم رہے نہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو وہی کام کر رہے ہیں، لہٰذا ہم کیسے مطلب اس طرح مطلب وہ کر سکتے ہیں. یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. پھر انسان اپنی اصلاح کرے گا. اور اگر کہے گا کہ میں سب سے اچھا، تو اسلام کی اصلاح کیسے کرے گا؟ اگر یہ کسی کے ذہن میں کہ میں سب سے اچھا ہوں، وہ اصلاح کرے گا اپنا؟ وہ اصلاح خاک کرے گا. تو یہ چیزیں اب مجبوراً ہم بتاتے ہیں، یہ چیزیں ہم مجبوراً ہم بتاتے ہیں، اگرچہ میں خود نقشبندی ہوں. لیکن مطلب یہ ہے کہ انسان کو مخلص ہونا چاہیے، کسی بھی طریقے کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. میں اگر صرف اپنی نسبت کو دیکھوں کہ میں نسبت نقشبندی ہے، یا نقشبندیت کی ساری چیزیں اچھی اور باقی چیزیں غلط ہے، یہ تو میرے خیال میں یہ کیا چیز ہوگی، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ بہت بڑی جرت ہوگی جس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. آج کل یہ مسئلہ ہے. چشتی اپنے اس میں مگن ہے، وہ کہتے ہیں جی چشت، اور جب کیا ہوتا ہے بیشت، پتہ نہیں مجھے تو بھول گیا، کچھ قسم کے الفاظ ہیں اس میں، ہاں وہ اسی میں مست ہے. قادری اپنے اس میں مست ہے، چیز نقشبندی اپنے اس میں مست ہے، سہروردی کا خیر آج کل تو کم ہے. تو لیکن اب مجھے بتاؤ، کیا صرف نام رٹنے سے کام ہو جائے گا؟ میں اگر صرف نقشبندیت کا نام لیتا ہوں تو اس سے کام ہو جائے گا؟ کیا قوالیوں سے چشتیت آ جائے گی؟ ہاں جی. کیا شیخ عبدالقادر جیلانی ہو کہ کس سے سنانے سے قادریت آ جائے گی؟ ان کی کرامات سنا سنا کے کیا اسے قادریت آ جائے گی؟ بھائی یہ سارے اپنے آپ کو بس بہلانے والی باتیں، کام کی باتیں نہیں ہیں، کام کی باتیں نہیں ہیں. میں گیا تھا ایک دفعہ کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، مجھے بلایا گیا تھا، ہمارے خاندان کی بات ہے. تو سب لوگ کرامات بیان کر رہے تھے کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جو بھی آ رہے تھے کرامات بیان کر رہے تھے. میں نے جو منتظم تھے ان سے کہا کہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا. کہتے آپ تو چیف گیسٹ ہے، آپ تو بعد میں کہیں گے نا. میں نے کہا نہیں، چیف گیسٹ درمیان میں بھی بات کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوتی. نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر مجھے بلایا گیا. میں نے کہا دیکھو آپ حضرات جو باتیں کر رہے ہیں نا، اس سے میں انکار نہیں کر رہا، لیکن کیا ان باتوں کی ضرورت بھی ہے؟ کرامات تو آپ ان کو بتائیں جو معتقد نہ ہو. جو کاکا صاحب کے معتقد نہ ہو ان کو کاکا صاحب کی کرامات بتا دیں. لیکن یہاں جتنے بھی بیٹھے سب معتقد ہیں کاکا صاحب، تبھی تو آئے ہیں نا. تو اب مجھے بتاؤ کاکا صاحب کے کرامات ان کو سنا کر آپ کیا ان کو دینا چاہتے ہیں؟
ہم نے تو ان کو کچھ بھی نہیں دیا. آپ ان کو کاکاسب کی تعلیمات دیں کہ انہیں زندگی کیسے گزاری, یہ چیز ان کو بنائے گی. اگر ایک قدم بھی اس میں لے لیا جو کاکاسب رحمۃ اللہ نے لیا تھا اور یہ بھی لے لیں تو سبحان اللہ اسی وقت سے تبدیلی شروع ہو جائے گی. لیکن اگر آپ 1000 کرامات ان کو بتا دیں لیکن اس قسم کی چیز کوئی نہ بتائیں تو ان کو کیا فائدہ؟ یہ تو شاید تحصیل حاصل ہے اور پہلے سے ان کو معلوم ہے, لہٰذا کیا میں اس میں چیزوں کو حاصل ہو گئی. میں نے کہا میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو, کم از کم ایک بات بتا سکتا ہوں, اور وہ یہ کہ کاکاسب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے بیٹے نے پوچھا, بہت بڑے عالم مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے کتاب لکھی ہے نا مقامات قدسی و مقامات قطبی و مقالات قدسی کتاب لکھی. میں نے کہا حضرت نے ان سے پوچھا بابا لوگوں کے مقام بزرگوں کے مقامات ہوتے ہیں, آپ کا کون سا مقام ہے, آپ کا کون سا مقام ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بیٹا اللہ تجھے کوئی تکلیف کا دن نہ دکھائے, مجھے اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی تکلیف کا دن نہ دکھائے. میں نے بزرگی بزرگوں کے لیے چھوڑی ہے, درویشی درویشوں کو اگزار کیے, علم علماء کے لیے چھوڑ دیا ہے. ہاں جی, میرے گلے میں جو بندگی کا توق اللہ نے ڈالا ہوا ہے بس میں کہتا ہوں موت تک یہ توق میرے گلے میں رہے, یہ میرا مقام ہے. اب بتاؤ. میں نے کہا دیکھو کاکاسب رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا. میں نے کہا انتہائی عاجزی ہے. تو آج ہم کاکا خیلوں میں کیا عاجزی موجود ہے؟ میں نے کہا بہت سارے ہمارے اندر چیزیں موجود ہوں گی لیکن عاجزی نہیں ہے جو حضرت کاکاسب رحمۃ اللہ کا امتیازی صفت تھی, وہ ہم میں نہیں ہے. تو پھر ہم کیسے اپنے آپ پر کاکا خیلی پر فخر کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ چیز ہم اپنے اندر پیدا کریں, جس چیز سے پیدا ہوتی ہے اس چیز کو ہم حاصل کریں. خیر پھر اس کے بعد میں آ گیا, واپس آ گیا. اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اس کے بعد جتنے مقرر آ رہے تھے اس میں ایک دو بات تعلیمات کے بھی کر لیتے تھے. مطلب ایک باقی تو وہی باتیں ہوئی لیکن کچھ تعلیمات کی باتیں بھی شروع ہونے لگی. میں نے کہا چلو جی الحمدللہ بہت اچھا ہوا, کچھ نہ کچھ تو جانے کا فائدہ ہوا. تو مطلب میرا یہ ہے کہ صرف اپنے آپ کو اچھا کہنا کمال نہیں ہے, یہ کمال نہیں ہے. مجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے, اگر کوئی سننا چاہے تو سنا دیتا ہوں. فرماتے ہیں جس وقت تک انسان کافر فرنگ سے اپنے آپ کو بدتر نہ سمجھے اس پر معرفت حرام ہے. میں نے کہا بتاؤ اب ہم کس کھاتے میں ہیں؟ ہم تو نعوذ باللہ من ذالک اولیاء سے بھی اپنے آپ کو افضل سمجھ رہے ہیں. پھر کیسے نقشبندی ہے؟ پھر اپنے اندر یہ چیز بھی پیدا کرو نا, یہ بھی تو بات ہے نا. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے صرف ظاہری چیزیں دیکھی ہیں, اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی. یہ محنت کرنے سے پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ پرتیں کس طرح کھلتی ہیں, وہ جو حجابات ہوتے ہیں وہ کس طرح کھلتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں ہوں. ہاں جی, تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. تو بہرحال حضرت نے اس انداز سے فرمایا مذکورہ بالا حدیث مبارک کلمہ ثم میں نے دوسروں کے کام کو پیچھے ڈال دیا, کیونکہ کلمہ جس طرح تراخی زمانے کے لیے اس طرح تراخی مرتبہ کے لیے بھی استعمال, جس طرح صحابہ کرام میں مذکورہ بزرگوں سے افضل ہے, اس طرح صحابہ کا طریقہ بھی تمام طرق سے افضل ہے. صحابہ کرام میں بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے, لہٰذا ان کی نسبت بھی سب سے افضل بلند ہے. طریقہ نقشبندی چونکہ براہ راست سیدنا صدیق اکبر سے منسوب ہے, اس کا پہلا نام طریقہ صدیقیہ ہے. اس طریقے کو سلسلہ بھی کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دیگر ثلاث طریقت پر سلسلہ علی کی فضیلت ایسی ہے جیسے صحابہ کرام کے زمانے کی فضیلت دوسرے زمانے. اب یہ بات بالکل صحیح ہے, اس وقت کے لحاظ سے ٹھیک تھا. اب آج کل کی بات کرتا ہوں. یہ دیکھا ہمارے یہ شجر ہے, اس میں جو آخری جو جتنا زراعت ہیں ان سب کے رنگ ایک نہیں ہیں بلکہ کئی رنگ ہیں. اس میں 3 رنگ ہیں, 4 رنگ ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ اس میں سلسلے سارے ملے ہوئے ہیں. ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نسبت ان کی چشتی تھی لیکن 4 سلسلوں کے شیخ تھے اور 4 سلسلوں میں بیعت ہوئے تھے. 4 سلسلوں میں ان کو اجازت ملی تھی جن میں نقشبندی بھی ہے. اب سلسلہ نقشبندی کا جو طریقہ صدیقیت کے بارے میں حضرت نے فرمایا وہ کیسے تھا وہ بتاتا ہوں. اسی سلسلے میں باقی موجود ہے بات
کہ یہ نقشبندی سلسلہ بھی عام تمام سلسلوں کی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ سے چلا ہے، یعنی سلسلے کے لحاظ سے، سلسلہ جس کو کہتے ہیں، ہاں مطلب چلا ادھر سے، بیعت کا سلسلہ ادھر سے۔ درمیان میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ان کا سسرال صدیقی تھا، ان کا سسرال صدیقی تھا، انہوں نے ایک نقشبندی بزرگ کو اجازت دی، اس وجہ سے صدیقیت آ گئی، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے صدیقیت آ گئی۔ تو اگر اس وجہ سے وہ برکت حاصل ہوئی جس کا حضرت ذکر فرمائے، تو یہ آج کل سب کو حاصل ہے، آج کل وہ سب کو حاصل ہے، کیونکہ نقشبندی سلسلہ اگر سب کے اندر آ گیا ہے تو نسبت بھی آ گئی نا، تو کس سے آپ ہٹائیں گے اس کو، اور کس پر کس کو فضیلت دیں گے؟ آج کل کی بات یہ نہیں، حضرت کے وقت میں تھی۔ تو آج کل تو سب جو ہے نا، چشتی بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، نسبت کے لحاظ سے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں، اب ہر ایک میں ہر ایک رنگ موجود ہے۔ ہاں اللہ پاک جس رنگ کو بھی بروا دے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ میں تو چشتی کے فیض حاصل کر چکا ہوں نا، حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نسبت تو چشتی تھی، لیکن انہوں نے خود مجھے فرمایا آپ کی نسبت نقشبندی ہے۔ اب اس میں میرا کوئی کمال تو نہیں تھا، مجھے اللہ نے بنایا تھا، جس طرح بنایا تھا اس طرح بنایا تھا، اب اس کو میں تبدیل تو نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت نے یہاں تک فرمایا کہ پہلے بھی میرا خیال تھا کہ آپ کی نسبت نقشبندی ہے، اب تو یقین ہو گیا کہ آپ کے سلسلے، اور بڑی دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اور دے دو، اس طرح کرو، نقشبندی فیوز برت دے دو، بڑی دعائیں عطا فرمائیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب یہ جو بات حضرت نے کی، ایک تو ان کی اخلاص تام کی بات ہے کہ چشتی ہو کر نقشبندی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، کیسے خوبصورت بات ہے، چشتی ہو کر نقشبندی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور نقشبندی ہونے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ چشتی کیوں نہیں ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ مجھے اطلاع بھی دے رہے، اس پر خوش بھی ہو رہے، مجھے دعا بھی دے رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہی ہونا چاہیے، ہم تو یہی دیکھنا چاہتے ہیں، بھائی نقشبندی چشتیوں کے لیے دعا کرے، چشتی نقشبندیوں کے لیے دعا کرے، سہروردی قادریوں کے لیے، قادری سہروردیوں کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرے، یہی آج کل کی دور کی ضرورت ہے، اسی سے جوڑ پیدا ہوگا، ورنہ توڑ ہوگا جو کہ دوسرے لوگ استعمال کریں گے۔ اب تو انا للہ و انا راجعون، ایسی حالت ہے کہ ہر ایک 1.5 اینٹ کی مسجد بنا چکا ہے اور اسی پہ لڑ رہا ہے۔ یہ کوئی لڑنے کی بات ہے؟ یہ تو محبت کی باتیں ہیں، اس میں تو باہمی محبت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ اب اللہ نے کسی کو جو بھی بنا دیا ہے، بس تم اس پہ سواد کر دو، یہ اللہ کا شکر ہے، بس اللہ پاک نے اس کو ایسے بنایا ہے۔